بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر آخرت کی منزلیں، کہ آخرت کی کتنی منزلیں ہیں اور ہمیں اس کو کیسے پار کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آخرت کے سفر کی 5 منزلیں ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے پہلی منزل بیان کرتے ہیں۔ پہلی سکرات کی منزل ہے۔ مرنے سے پہلے جب انسان کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اس وقت کو سکرات یعنی نزا کی کیفیت کہتے ہیں۔ اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس وقت نیک آدمی کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء کو موت سے پہلے ندا آتی ہے۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں آیت فرمائی ہے۔ اور جب گناہگار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم سے فرشتے آتے ہیں۔ اس کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے بدبو کی وجہ سے ناک پر چادر رکھ لیتے ہیں۔ اب ہے دوسری منزل۔ انسان کے سفر آخرت کی دوسری منزل قبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اکثر موت کو یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری بہشت زمین پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے بہت محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ جتنی نظر جائے اتنے درجے وہ کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے۔ کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ مقبوض مجھے تجھ سے تھا، یعنی کہ مجھے تم سے زیادہ نفرت تھی۔ آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اسدھے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ اب ہے آخرت کی تیسری منزل۔ سفر آخرت کی تیسری منزل حشر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دن تو بہت بڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ دن مومنوں کے لیے اتنا آسان ہوگا جتنا اس کے لیے دنیا میں فرض نماز پڑھنا آسان ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مختصر نماز فجر کی 2 سنتیں ہوا کرتی تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں، اس وقت ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ روز محشر وہ 7 آنکھیں کھولے گا۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گلے تک پسینہ آیا ہوگا۔ یہی نہیں کہ صرف پسینہ ہوگا بلکہ وہ پسینے میں جل رہا ہوگا۔ لیکن بعض متقین کا اتنا تھوڑا پسینہ آئے گا جتنا بیت الخلاء میں بیٹھنے والوں کو آتا ہے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے بندے اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو اور اسی پر ان کی جدائی ہو، وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنسو بہنے لگے، وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔
وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے ابن آدم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تجھ سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ چنانچہ پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنے جسم کی توانائی کہاں خرچ کی، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کن ذرائع سے کمایا، چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اس کو کن کن کاموں میں خرچ کیا۔ آخرت کی چوتھی منزل ہے میزان کی منزل۔ اس وقت ہر انسان کو یہی فکر لگی ہوگی کہ معلوم نہیں کہ میرے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا۔ چوتھی منزل آخرت کی پل صراط ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا۔ یہ پل بالکل اندھیرے میں ہوگا۔ ایمان والے لوگ جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کے پاس نور ہی نہ ہوگا۔ وہ ایمان والوں سے کہیں گے، بھائی ہمیں بھی اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے دو۔ وہ ان سے کہیں گے، نہیں، یہ روشنی تو دنیا میں ملا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کی شکل کے مطابق کھڑے کیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر نور ہوں گے اور کچھ کے سیاہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور مزید ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔